السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اور آج جو ہے سیچرڈے ہے اور کل چھٹی ہے سنڈے کی، اور آج 6 تاریخ ہے۔ اور کل ہم نے عمران خان کی ایک تقریر سنی تھی جس میں بڑے سوالات ابھرے ہیں، لیکن اب اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ تو زیادہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آج تماشا ہوا ہے نا، یہ جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے میں تو حیران ہوں۔ میں بطور وکیل بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ کرتا ہوں۔ تو آج کافی ہم وکلاء جو ہے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان نے جو کل تقریر کی ہے، تو پی ڈی ایم والے اور وہ سارے جو تقریریں کر رہے تھے، ہم سب تقریریں کرتے ہیں اور ہمارا نعرہ ہوتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ہمارا نعرہ ہوتا ہے، ہمیشہ یہی نعرہ ہوتا ہے نا آپ کا۔ تو اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ کل عمران خان نے جو کہا ہے نا، اس نے کہا، یہ نہیں کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس نے کہا جی ان کی مرضی ہے وہ علیحدہ ملک رہیں یا نہ رہیں، اس کے اوپر بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں وہ مرضی تو ان کی ہے نا، ہمیں تو نہیں نا کہنا چاہیے، ہمیں تو کہنا چاہیے آؤ جی آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ پاکستان ہیں، کشمیر پاکستان ہے۔ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اگر ان کی مرضی ہے پاکستان کے ساتھ رہیں، ان کی مرضی ہے، تو پھر یہ بھی کہہ دیں کہ ان کی مرضی ہے انڈیا کے پاس رہیں، ان کی مرضی ہے۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ کوئی خود وہ کوئی کہے، ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، عام بندے تو نہیں ہیں نا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ان کی مرضی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں یا علیحدہ رہیں یا انڈیا کے ساتھ رہیں۔ آپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں تو انڈیا کے ساتھ رہیں، جو پھر رولے شولے کیڑے نے۔ پھر اگر اتنے ہی آپ آزاد خیال ہو گئے ہیں تو پھر کشمیر کے مسئلے میں پڑتے کیوں ہیں آپ تو بالکل صحیح آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کشمیر کا سودا کر دی ہے۔ کل یہ بات کرنے والی نہیں ہے، بڑی بڑی ڈسکشن ہوئی ہے ہماری بار میں کہ یہ عمران خان نے کیا باتیں کی ہیں کہ ان کی مرضی ہے انڈیا کے ساتھ رہیں۔ یہ نہیں انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کی مرضی ہے جی وہ جدھر مرضی رہیں، نہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہم نے ان کو یہ کہنا ہے، آگے پھر ان کی بات میں وہ اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، بیچ میں سے کوئی تنظیم کھڑی ہو جاتی ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ ہم نے تو ان کو اپنے سینے سے لگانا ہے، ہم ان کے لیے لڑتے ہیں، ان کے لیے ساری قربانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی تہاڈی مرضی ہے، ادھر آؤ یا ادھر جاؤ۔ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے یار۔ اس بندے کا کوئی ویژن ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے؟ اس کو سمجھانے والا نہیں ہے کہ تم لکھ کے تقریر کرو، تمہارے تقریر کے بڑے مطلب نکلتے ہیں۔ اور کل میں نے تو یہی سنا کہ انڈیا والے عمران خان کی تقریر پہ بڑے خوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عمران نے ایک درمیانی راستہ نکالا ہے، تو پھر وہ خود ہی جدوجہد کریں، پھر تم بیچ میں پڑھتے کیوں ہو؟ اب اتنی ان کو آزادی دے رہے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملیں، پاکستان کے ساتھ ملیں، جو بھی کریں۔ بہت افسوس کی بات ہے، عمران خان کی تقریر پہ مجھے بڑا یہ اعتراض ہے، مجھے اعتراض ہے اس چیز کا۔ اب آئیں جی دوسرا ڈرامہ۔ ویسے تو یہ جو بھی کر رہے ہیں نا، ان کو سر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ میں نے بچپن تک لے کے اب تک یہی سنا ہے، یہی قانون ہے، یہی ہے کہ جب اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہوتا ہے، تو صدر پاکستان آرڈیننس جاری نہیں کر سکتا۔ بھائی اسمبلی کس چیز کی دوا ہے؟ اسمبلی میں ہوتا کیا ہے؟ وہاں کوئی گندم چینی بیچی جاتی ہے؟ ویسے یہ تو یہی کر رہے ہیں۔ اسمبلی کا مطلب ہی یہی ہے کہ قانون سازی کرے اور یہ سارے ایسے کام کرے۔ ہاں اگر اسمبلی ان سیشن نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، تو پھر جو بابا صدر بیٹھا ہوتا ہے اس کو وہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عارضی ایک آرڈیننس جاری کر دے۔ یہاں پہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسمبلی کا اجلاس آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری تھا،
اس دوران آرڈیننس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ کیا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں غیر قانونی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ان کو قانون والے مشورے بھی نہیں دیتے؟ ایک یہ انہوں نے بات غلط کی ہے۔ دوسری غلط بات یہ کی ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ پڑا ہے۔ یار کتنی بری بات ہے، سپریم کورٹ اسی کیس کو دیکھ رہی ہے، تم آرڈیننس جاری کروا رہے ہو عمران خان صاحب اور علوی صاحب، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس آرڈیننس کی۔ ابھی میں نے تو آپ ادھر آ کے ٹی وی کھولا ہے تو مجھے پتا ہے جی کہ وہ فوری طور پر نافذ العمل ہے اور الیکشن ترمیمی آرڈیننس 2021 پہلا آرڈیننس جاری کر دیا ہے جناب صدر علوی صاحب نے کہ الیکشن جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے کرائے جائیں گے۔ پہلے تو یہ احسان چڑھا رہے تھے کہ یار نون لیگ والے تم بھی کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی والے، تو اب اتنے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ آرڈیننس جاری کرنا پڑ گیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایم پی ایز اور ایم این اے ان کے قابو میں نہیں رہے۔ یہ سیدھی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ کہیں گے کہ پھر ہمیں پتہ چلے کہ منصف نے ہاتھ کھڑا کیا تھا تے ہون منصف تیری ہے اینج کرے عمران خان کہ منصف اور تیری واری ہے جناب، تجھے نہیں چھوڑیں گے، تو نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ اور پھر یہ ان کے لیے ساری جدوجہد بھی ان کے لیے ہو رہی ہے، زلفی بخاری کے لیے ہو رہی ہے، شہباز گل کے لیے ہو رہی ہے، شہزاد اکبر کے لیے ہو رہی ہے جو فارنر ہیں اور جنہوں نے یہاں پہ اس کا بھی ایک نیا ڈرامہ کر کے انہوں نے قانون پاس کر دیا جناب کہ فارنر جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی والا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ یار ہر کام الٹا ہو رہا ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اب ہم کدھر جائیں بتائیں؟ ایک عام بندہ کدھر جائے؟ اگر حکومت اپنی من مانی کر رہی ہے تو بندہ کہتا ہے جی میں عدالتوں میں چلا جاؤں گا۔ عدالت میں کیس چل رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں بھی آتی ہے اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے۔ پتہ نہیں میں کس کو کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کہ آرڈیننس کس طرح یہ جاری کر سکتے ہیں جبکہ کیس ان کی سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ یہ بالکل ساری چیزیں غلط ہیں۔ آرڈیننس جاری کرنا غلط ہے، سپریم کورٹ میں کیس فائل کرنا غلط تھا، پھر انہوں نے بل پیش کیا وہ غلط تھا۔ ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سپریم کورٹ سخت نوٹس لے اور عارف علوی کو بلائے، صدر کو بھی بلائے اگر ایگزیمپٹڈ ہے، لیکن اس کو بھی پوچھے کہ بھئی تم نے یہ مشروط آرڈیننس جاری کیوں کی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اب وہ عمران خان وغیرہ یہ سارے جو ہے نا، میں کہتا ہوں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے الٹ ہی جائے گی ساری چیز۔ اب اسے فارورڈ بلاک بنے گا جو کہیں گے عمران خان کو کھلے عام بغاوت کریں گے۔ پہلے تو اندر کھاتے کر رہے تھے نا، اب کھلے عام کریں گے کہ ٹھیک ہے جی پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے، ہم آئیں گے ہی نہیں اسمبلی میں۔ یہ چیز نکلنی ہے، ہم نہیں آئیں گے اسمبلی میں، جی ہمیں کرونا ہو گیا ہے، ہمارا فلانا مریض ہو گیا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی یہ، ہم آئیں گے ہی نہیں۔ نہ آئے ایسے بندے بالکل۔ کوئی قانون کی بات ہی نہیں ہے کوئی۔ میں حیران ہو گیا کہ جناب یہ انہوں نے وہ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے باوجود جناب وہ جاری کر دیا الیکشن ترمیمی آرڈیننس 2021۔ اس کے اوپر پوچھے تو صحیح وکلاء کی کیا رائے ہے؟ آرڈیننس جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ پڑا ہے، آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا۔ اسمبلی ان سیشن ہے، آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا۔ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، 2/3 میجارٹی چاہیے، وہ بھی نہیں ہو رہی۔ پھر بھی یہ اس کا مطلب ہے کہ سر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ عمران خان کی جو حکومت ہے نا، لیگل اللیگل قانونی غیر قانونی سب کام کر سکتی ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ پھر یہی ہے بنانا ریپبلکن ہے، میں یہی کہوں گا، یہ پھر بنانا ریپبلکن ہے۔ بنانا ریپبلکن کا مطلب ہے کہ ادھر نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی جنگل کا قانون ہے، جنگل کا، اس کا یہ مطلب ہے۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے جناب ان ساری چیزوں کے اوپر۔ تھینک یو۔